الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون جواب القسم معذوفا ان کانا قبل القسم جملتن کل جملت التی وقعت جوابہ۔ بیس جو میرے عزیزو ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو اور مثبت ہو تو انا یا لام ابتدا سے اس کا آغاز ہوگا، اور اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو اور منفیہ ہو تو عرض کیا تھا کہ ما لا اور ان سے وہ جملہ شروع ہوگا۔ پھر یہ تھا کہ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو اسمیہ نہ ہو تو پھر لام اور قد یا میرے عزیزو صرف تنہا لام سے وہ شروع ہوگا۔ اگر قسم کا جواب جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو منفیہ ہو فعل ماضی ہو تو ما سے شروع ہوگا۔ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع ہو منفی ہو تو مطلب ہے ما لا اور لن سے شروع ہوگا۔ یہ گزشتہ بحث تھی ہماری کہ کیسے کرنا ہے، قسم کا جواب یا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلی ہوگا تو کس سے شروع ہوگا۔ یہ تھوڑا سا سابقہ کو تھوڑا تکرار کیا ہے، اور جو آج کی بحث ہے ہماری وہ یہ ہے، یہاں خصوصی توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قسم کا جو جواب ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی قسم کے جواب کو حذف کر دیا جاتا ہے اگر قسم سے پہلے ایک جملہ ہو جو اس جملے کی طرح ہو جو جواب قسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیا عرض کیا جی کہ کبھی کبھی قسم کا جو جواب قسم ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اگر قسم سے پہلے ایک جملہ ہو جو اس جملے کی مانند ہو جو جواب قسم واقع ہوتا ہے تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا اس مثال میں دیکھیں، زید عالم واللہ، واللہ جو قسم ہے اس کے جواب قسم کو، قسم کے بعد جو آنا تھا جواب قسم، اس کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس قسم واللہ سے پہلے ایک جملہ ہے زید عالم، یہ اس جملے کی مانند ہے جو جواب قسم واقع ہوتا ہے۔ یہ ایک بات جی، یا قسم جملے کے درمیان میں آ جائے پھر بھی نہ جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا زید واللہ عالم، زید مبتدا عالم خبر اور اس کے درمیان کیا آ گیا جی واللہ قسم آ گئی ہے، اس جگہ پہ بھی جو مطلب ہے جواب قسم ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، بات آج کی بحث مباحثے کی یہ ہے کہ کبھی کبھی قسم کا جو جواب قسم ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب قسم سے پہلے ایک جملہ ہو جو اس جملے کی مانند ہو جو جواب قسم واقع ہوتا ہے تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیے زید عالم واللہ، واللہ کا جواب قسم حذف ہے کیونکہ اس واللہ سے پہلے زید عالم جملہ ہے اور یہ جملہ ایسے ہے جیسے جواب قسم ہوتا ہے، یا نہ یہ قسم جملے کے درمیان میں آ جائے پھر بھی جواب قسم حذف ہو جاتا ہے۔ زید واللہ عالم، زید مبتدا عالم خبر کے درمیان واللہ آ گیا، یہاں بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ بحث جو ہماری چل رہی تھی حروف جارہ میں سے اس کے نا
چند ایک جو بچے ہوئے ہیں وہ نا آخر میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قسم اور جواب قسم کی بحث تو درمیان میں آ گئی تھی نا، جب تائے قسم کی بات کی تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلتی تھی کہ قسم کے لیے جواب قسم ہونا چاہیے، تو وہ پھر بات کی قسم کے لیے جواب قسم یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ اور آج کا مباحثے کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ جو قسم کا جواب قسم ہوتا ہے کبھی کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے، کب حذف کیا جاتا ہے وہ عرض کر دیا ہے۔ اور جو باقی جو حروف جارہ میرے عزیز بھائیوں بچے ہوئے ہیں نا، وہ یہ ہیں حاشا، خلا، ادا۔ پھر ہمارے حروف جارہ جو بتائے تھے وہ مکمل ہو جائیں گے، حاشا، خلا، ادا۔ یہ ہر ایک جو ہے نا حاشا، خلا، ادا جو ہیں استثناء کے لیے آتے ہیں، جیسے جناب یعنی القوم حاشا زیدن، پھر کہیں گے یعنی القوم خلا زیدن، یعنی القوم ادا زیدن۔ حاشا، خلا، ادا استثناء کے لیے آتے ہیں اور ہیں مطلب ہے حرف جاری، جر دیتے ہیں، استثناء کے معنی کے لیے آتے ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے، بعض نحویوں نے، کہ حاشا، خلا، ادا کے بعد عزیزنا جو اسم واقع ہوتا ہے اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ بعض نحوی کیا فرماتے ہیں؟ حاشا، خلا، ادا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ اچھا، جب اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں تو اس وقت یہ الفاظ یعنی حاشا، خلا، ادا جو ہے نا، پھر اس وقت یہ فعل ہوں گے اور ان کے بعد والا مفعول ہوگا، ان کے بعد والا مفعول ہوگا۔ فاعل ان کا کیا ہوگا جی؟ فاعل ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال دینے سے پہلے یہ بعض نبی کیا کہہ رہے ہیں بھلا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بعض نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آغا جان حاشا، خلا، ادا کے بعد جو اسم آتا ہے نا اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ پھر جب مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں تو اس وقت یہ الفاظ یعنی حاشا، خلا، ادا جو ہوں گے وہ فعل ہوں گے اور ان کا فاعل ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگا اور بعد والا جو اسم آیا ہے وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا۔ جیسے مثلاً جاءنی القوم حاشا زیدن، جب حاشا کے بعد زیدن پڑھا تو حاشا خود کیا ہو جائے گا؟ فعل۔ خلا زیدن، ادا زیدن مثلاً کر کے پڑھیں گے عزیزو۔ ایک مطلب آخری ٹکڑا وہ یہ ہے، یہ خلا اور ادا جب ما کے بعد آ جائیں، یعنی ان سے پہلے ما آ جائے، خلا اور ادا سے پہلے ما ہو، یعنی کیا ہو جائے؟ ما خلا، ما ادا، ایک بات، یا یہ خلا اور ادا شروع کلام میں آ جائیں، اس وقت یہ دونوں خلا اور ادا فعل کے ساتھ نہ معین ہو جاتے ہیں، یعنی صرف فعل ہوتے ہیں، پھر یہ حرف جارہ نہیں ہوتے۔ کیا بات کی بھلا؟ خلا اور ادا کے شروع میں ما آ جائے، یعنی کیا ہے؟ ما خلا، ما ادا، یا خلا یا خلا اور ادا شروع کلام میں ہوں تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل کے ساتھ معین ہوتے ہیں، یعنی صرف فعل ہوتے ہیں، حرف جر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ توجہ فرمائیے عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ يَكُونُ جَوَابُ الْقَسَمِ مَعْذُوفًا، کبھی کبھی جواب قسم معذوف ہوتا ہے۔ کب جی؟ ان کانا قبل القسم جملتن کل جملت التی وقعت جوابہ، اگر قسم سے پہلے جملہ ہو کل جملت التی اس جملے کی طرح ہو وقعت جوابہ جو جواب قسم واقع ہوتا ہے۔ مثل جیسے جی زید عالم واللہ ہے، زید عالم ہے، واللہ ہے، اللہ کی قسم۔ یہاں مطلب شاید ہمارا کیا میرے آغا جان؟ واللہ قسم ہے، قسم سے پہلے ایک جملہ ہے زید عالم،
یہ کیا ہے کہ مقام جواب قسم ہے، یہ اس جملے کی مانند ہے جو جواب قسم ہوتا ہے، تو جواب قسم یہاں اصل میں حذف ہے۔ ای اصل میں کیا تھا، ای حرف تفسیر ہے، ای واللہ ان زیدن عالم، اللہ کی قسم زید عالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا وہ کھول کے بتا دیا نا کہ وہ جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے، زیدن عالم، تو وہ زید عالم جو پہلے بتایا وہ بھی تو اسی طرح کا ہے نا، یعنی اللہ کی قسم زید عالم ہے۔ و زیدن عالم او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورۃ، یا میرے عزیزو کیا ہو، قسم واقع ہو جملہ مذکورہ کے درمیان، وہ جملہ جو ذکر ہوا ہے اس کے درمیان میں قسم آ جائے پھر بھی بھلا کیا ہوگا، جواب قسم حذف ہوگا۔ مثل زید واللہ عالم، زید مبتدا واللہ قسم ہے، عالم خبر ہے، مبتدا خبر کے درمیان قسم آ گئی ہے، اے حرف تفسیر ہے، اے واللہ ان زیدن عالم، اللہ کی قسم بے شک تحقیق زید عالم ہے۔ تمام ہوا جی، قسم کا جو جواب قسم حذف ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ ٹکڑا مطلب کا تمام ہوا۔ اب وہ حروف جارہ جو 3 ہمارے بچے ہوئے ہیں نا، ان کا تذکرہ آخر میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وحاشا وخلا وادا کل واحد منہا للاستثناء، حاشا وخلا اور ادا ہر ایک منہا ان میں سے ہر ایک کیا للاستثناء استثناء کے لیے آتے ہیں، حاشا خلا ادا کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے آتے ہیں۔ مثلو جی یعنی القوم حاشا زیدن، یعنی القوم حاشا زیدن، قوم میرے پاس آئی حاشا زیدن سوائے زید کے، پھر خلا میں بھی شروع میں ہم پڑھیں گے یعنی القوم خلا زیدن، قوم میرے پاس آئی سوائے زید کے، پھر آگے بنانا اسی طرح یعنی القوم ادا زیدن، قوم میرے پاس آئی سوائے زید کے۔ وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولیت، قال بعضهم بعض نحویوں نے فرمایا، کیا فرمایا جی، ان الاسم الواقع بعدها، کہ اسم جو واقع ہوتا ہے بعدها، ہاں کی ضمیر جا رہی ہے حاشا خلا ادا کی طرف، یعنی حاشا خلا ادا کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے یکون منصوبا علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ فحینئذ اس وقت تکون هذه الالفاظ افعالا، اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے، والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما، اور فاعل ان میں چھپی ہوئی ہمیشہ ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ فالمثال المذکور فی معنی، مثال مذکور جو جانی القوم حاشا زید آتی تھی، وہ مثال مذکور کس معنی میں ہے، مثال مذکور فی معنی اس معنی میں ہے، جانی القوم حاشا زیدن، اب کیا معنی کریں جی، قوم میرے پاس آئی حاشا زیدن، اس نے زید کو جدا کیا، ٹھیک ہے۔ جب حاشا ہمارا بن جائے گا نا میرے عزیزو، حاشا فعل ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور زید اس کا کیا بنے گا جی، مفعول۔ قوم میرے پاس آئی اس نے زید کو جدا کیا، یا کریں گے پیچھے جی بعد میں، جانی القوم خلا زیدن، جانی القوم ملا کے خلا کو ملا دینا، قوم میرے پاس آئی اس نے زید کو خالی کیا، پھر پڑھیں جی یعنی القوم ادا زیدن، قوم میرے پاس آئی اور زید کو دور کیا۔ اذا وقعت خلا و ادا بعد ما، اور جب خلا اور ادا ما کے بعد واقع ہو، مثل ما خلا زیدن
و ما ادا زیدن، ٹھیک ہے، خلا اور ادا کس کے بعد آیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، ما کے بعد ہے، نہیں کہہ رہے ما خلا زیدن ما ادا زیدن۔ ایک او فی صدر الکلام، یا شروع کلام میں ہوں، کون؟ یہ خلا اور ادا، خلا اور ادا شروع کلام میں ہوں، صدر کلام میں ہوں، مثلو خلل بیت زیدن و عدل قوم زیدن تعینتا للفعلیت، تو یہ دونوں فعلیت کے ساتھ معین ہو جاتے ہیں۔ تعینتا، ٹھیک ہے، فعل ہے تثنیہ کا، فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے؟ خلا اور ادا دونوں معین ہو جاتے ہیں للفعلیت، فعلیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا ترجمہ پھر دیکھیں، مثلو خلل بیت زیدن، خالی ہوا گھر، گھر زید سے، و عدل قوم زیدن، دور کیا قوم نے زید کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تعینتا ہے نا، یہ جزا ہے اس اذا کی، عبارت میں اذا وقعت خلا و ادا بعد ما لے آؤ گے، او فی صدر الکلام، ٹھیک ہے، تعینتا للفعلیت، جب خلا اور ادا ما کے بعد ہوں یا صدر کلام میں، تعینتا اذا شرط کا جواب، شرط کو جواب چاہیے نا، تعینتا جزا ہے، اور یہ مطلب ہے اس شرط کی جزا کہیں گے، تعینتا للفعلیت، فعلیت کے ساتھ یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ معین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ خلاصہ بھی بیان ہو گیا، عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے، لیکن ایک مرحلہ یہاں اور آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں نے بیان نہیں کیا اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ کہیں مطلب نہ بھائی کبھی تھوڑا عبارت بتا رہے ہوں، کبھی ترجمہ، مطلب تھوڑا نہ مخلوط ہونے کا مطلب ہے، مجھے ڈر پڑ گیا تھا کہ ساتھ ساتھ میں نے نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے اس قد یکون جواب القسم سے آگے اس کا ایک خلاصہ بیان ہو گیا، کیا کہنا چاہتے ہیں، ترجمہ ہو چکا۔ اب عبارت پہ نا جو اگلا مرحلہ میں لگانا چاہ رہا ہوں یہاں سے، قد یکون جواب القسم سے، ٹھیک ہے، وہ عبارت خوانی کے اعتبار سے کہ وہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے، مختصر مختصر، نہ بہت ہی دقیق قسم کا، ایسے سادہ سادہ تھوڑا تھوڑا تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے بھلا، غور فرمائیں آپ عبارت کی طرف۔ قد یکون جواب القسم، قد کیا، قد کو کیا کہیں گے جی؟ قد نہ مطلب ہے اگر مضارع پر داخل ہو عزیزو تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، قد ایک حرف ہے، اگر مضارع پر آ جائے تو تقلیل کے لیے آتا ہے۔ قد کو کیا کہیں گے یہاں؟ قد تقلیل کے لیے کہیں گے، اس لیے آپ نے دیکھا میں نے کبھی کبھی کا معنی کیا ہے قد یکون جواب القسم، کبھی کبھی جواب قسم، ٹھیک ہے۔ قد جب مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یکونو کیا ہے جی؟ فعل ناقص ہے، 10ویں نو میں آپ پڑھیں گے کہ جو افعال ناقصہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ افعال ناقصہ میں ہم پڑھیں گے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں 10ویں نو میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو یکون و فعل ناقص ہے جی، جواب و مضاف ہو رہا ہے قسم کی طرف، مضاف الیہ مل کر یکونوں کا بن جائے گا اسم، معذوفاً یکونوں کی خبر، یکونوں کی خبر۔ کل بتایا تھا نا آپ کو کہ جب پہلے کلمے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو تو مضاف ہو رہا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ، جواب پہ اوپر الف لام نہیں ہے، مضاف پہ ویسے بھی الف لام نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور قسم کے اوپر الف لام ہے تو یہ بن گیا نا، یہ رکھ لو قاعدہ مد نظر اپنے ہمیشہ کے لیے، جواب القسم میں پہلا دوسرے کی طرح مضاف ہوا ہے، جواب مضاف ہوا ہے، مضاف الیہ کا کلمۃ واحدہ کہتے ہیں، دونوں مل کر یکونوں کا اسم محذوفاً خبر، تو افعال ناقصہ کیا عمل کرتے تھے بھلا؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب، محذوفاً یکونوں کی خبر ہے۔ ان کان قبل القسم جملتن، ٹھیک ہے میرے آقا جان، اب یہ جو ان ہے نا، ان حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی میں بعد میں بیان کر رہا ہوں، شرط کا جو جواب ہے نا، مطلب ہے جزا، شرط کی جو جزا ہے وہ یہی مقدم سمجھیں گے، قد یکون جواب القسم،
ٹھیک ہے، یہ جزا مقدم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس ان کی جو بعد میں آ رہا ہے، ان کان قبل القسم جملتن، کانا ان حرف شر جی، کانا فعل ناقص دوبارہ، قبل القسم مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، جملتن اسم، ٹھیک ہے، کاف جارہ جملتے، پھر جو ہے یہ کاف کے لیے مجرور بھی ہے لیکن آگے کو دیکھ کر ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، موصوف، التی موصول، واقعات فعل ماضی، ہیا کی ضمیر اس کے اندر جو جملہ کی طرف جا رہی ہے وہ اس کا فاعل، جواب مضاف ہو ضمیر کی طرف مضاف مضاف الیہ مل کر واقعات کا مفعول، ٹھیک ہے، التی جو موصول ہے، واقعات جواب ہو اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر جملہ کے لیے صفت، کل جملہ تے جو پڑھا ہے نا وہ موصوف، اور التی وقت جواب و موصول صلہ مل کر اس کے لیے صفت، ٹھیک ہے، اور موصوف صفت مل کر کاف جار کا مجرور، اور وہ متعلق بنائیں گے، کس کی صفت بنے گا، جملتون کی، اور وہ موصوف صفت مل کر کانا کی کیا ہو جائے گا، اسم، مثلو مضاف ہوتا ہے، زید عالم مبتدا خبر ہے، واللہ قسم ہے، ٹھیک ہے، ای حرف تفسیر ہے، جب حرف تفسیر ہونا تو پہلے والے زید عالم واللہ کو کیا کہیں گے، مفسر، ای حرف تفسیر، واللہ قسم، ٹھیک ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، عالم اس کی خبر، ٹھیک ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتے ہیں، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، زید اس کا اسم ہے، عالم اس کی خبر ہے، تو یہ جناب علی کیا بن گیا میرے عزیزو، واللہ کے لیے، ان زیدن عالم، قسم کے لیے جواب قسم، او حرف عطف ہے، کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورہ، کان پھر فعل ناقص ہے، القسم کان او کان القسم، یہ قسم پھر اسم ہے آگا جان، واقعا خبر ہے، افعال ناقصہ کا عمل یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، قسم کانا کا اسم ہے، واقعا اس کی خبر ہے، بین مضاف ہے، ٹھیک ہے، الجملۃ موصوف ہے، المذکورۃ اس کی صفت ہے، صفت موصوف پہ بتایا تھا نا، دونوں پر الف لام ہوتا ہے، مفرد ہوں تو مفرد، مذکر ہوں تو مذکر، دونوں، ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہے، اعراب دونوں کا ایک ہے، اور دونوں مطلب ہے کیا ہے جان، مؤنث ہیں، الجملۃ المذکورۃ موصوف صفت، جملہ موصوف، مذکورہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر بین مضاف کے لیے کیا بنے گا پھر جا کر، مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے مفعول فی، مثل و مضاف ہے، زید مبتدا ہے، واللہ قسم ہے، عالم خبر ہے، ای حرف تفسیر ہے، واللہ پھر قسم، ان زیدن عالم، ان حروف مشبہ بالفعل عزیزو، زیدن اس کا اسم، عالم اس کی خبر، حروف مشبہ بالفعل پڑھنے والے ہیں ان قریب، وہ کیا کرتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، زید اسم اس کو نصب دی، عالم خبر کو رفع دی ہے انہوں نے، و حاشا و خلا و ادا، ٹھیک ہے، حاشا معطوف علیہ، واو عطف، خلا معطوف، پھر واو عطف، ادا معطوف، یہ مطلب ہے جو پہلے والا ہوتا ہے نا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، واو سے پہلے والا جو ہوتا ہے، اور جو واو کے بعد ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، معطوف ہوتا ہے، اور آگے ہو رہا ہو پھر واو تو پھر وہ معطوف علیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی معطوف بھی ہوگا پھر آگے کے لیے معطوف علیہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ حاشا و خلا و ادا معطوف معطوف علیہ مل کر کیا بن جائے گا، مبتدا، مبتدا بنے گا جی، کل واحد، کل مضاف، واحد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان قریب اب عبارت میں ماہر بنتے جائیں گے اللہ کے حکم سے، کل واحد، ٹھیک ہے، کل واحد مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا، منہا جار مجرور آگا جان، لیل استثناء جار مجرور بن رہی ہے، کل واحد کی خبر، مبتدا، اور یہ دوسرا مبتدا کل واحد، مبتدا اور استثناء خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر پہلے مبتدا کی خبر، جو پہلا حاشا داخلہ کو بنائے مبتدا، بعد والا مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اس کی خبر، مثل جانی القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن، بہت تیزی کے ساتھ، مثل جی مضاف، جانی جا فعل، ٹھیک ہے، قوم اس کا فاعل جا کا، حاشا حرف جر، زید مجرور، ٹھیک ہے، پھر آپ واو کے بعد کیا پڑھیں گے،
واو حرف عطف، و خلا زیدن یعنی کہنا پڑے گا جانی القوم خلا زیدن، جانی القوم ادا زیدن، تو یہ جانی القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن، یہ بعد والا جملہ مثلو کے بعد جانی القوم حاشا زیدن، یہ جملہ جو ہے مثلو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مثلو کا بعد والا جملہ بن گیا نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گی آغا جان؟ یہ مثالہ مبتدا مقدر کے لیے خبر، مثالہ مبتدا مقدر، اس کی یہ پھر کیا بن جائے گی؟ خبر، ٹھیک ہے؟ آگے آگا جان، توجہ توجہ، وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعد یکون منصوبا، قال فعل ماضی، بعض مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قال کا فاعل، فعل آ جائے تو فاعل ڈھونڈنا عبارت میں، اور مفعول بھی ڈھونڈنا اگر متعدی ہو تو، قال بعضهم، قال فعل ماضی، بعض مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قال کا فاعل، ٹھیک ہے؟ انا حروف مشبہ بالفعل آ گیا جی، ان الاسم الواقعہ، اسم موصوف، الواقعہ اس کی صفت، بعد مضاف، ہا سے مراد حاشا خلا اور ادا، ٹھیک ہے؟ بعد ہا یہ ظرف ہے، توجہ آگا جان، ان الاسم الواقعہ، الف لام دونوں پہ ہے نا، اسم موصوف واقعہ صفت، موصوف صفت مل کر انہ کا اسم، خبر کہاں گئی جی؟ یکون منصوبا علی المفعولیت، یکون فعل ناقص، کیا چاہتا ہے؟ اسم اور خبر، اسم اس کے اندر، یکونوں کے اندر ضمیر ہے ہوا کی، جس سے مراد اس ہے، ہوا سے مراد نہ اسم ہے، اس سے مراد وہ اسم ہے، منصوباً اس کی کیا ہے جی؟ خبر ہے، علی المفعولیت، علی جار مفعولیت مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا منصوباً کے، تو یہ جو ہے یکون و منصوباً، یہ پورا جملہ بن کر انہ کے لیے کیا بنے گا جی؟ خبر، ان الاسم الواقعہ کے لیے، ان الاسم الواقعہ یکون و منصوباً، یہ یکون و منصوباً انہ کی نا خبر بنے گی جا کے، فہین اذن اصل میں تھا ہین اذا کانا کذا، تکون و فعل ناقص ہے جی، ہذہ اشارہ میرے عزیزو، الفاظو، اس اشارہ کے لیے مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کر تکونوں کا اسم، افعالاً تکونوں کی خبر ہے، افعال ناقصہ ہے تو اسم اور خبر ڈھونڈتے آؤ، ہذہ الالفاظ، اشارہ مشار الیہ مل کر تکونوں کا اسم، افعالاً خبر، والفاعل فیہا ضمیر مستتر، فاعل جو ہے ان میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، فاعل مبتدا بنے گا، ضمیر مستتر موصوف صفت بن کر خبر بنے گا، ٹھیک ہے؟ دائماً نہ استتار کی جو ہے صفت بن سکتی ہے، استتار دائماً، مثلا فالمثال المذکور فی معنی، مثال مذکور آپس میں کیا ہے جی؟ مثال موصوف مذکور صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، فی جار معنی مضاف، کس کی طرف؟ بعد والے جملے کی طرف جی، جانی القوم حاشا زیدن، ٹھیک ہے؟ و خلا زیدن و ادا زیدن، اس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، جا فعل ہے جی، قوم فاعل ہے، حاشا پھر فعل ہے، زیدن مفعول ہے، حاشا کا فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، جب خلا زیدن کہو گے، ٹھیک ہے، پھر کہو گے خلا فعل ہے، فاعل چھپی ہوئی ضمیر ہے، زید مفعول ہے، ادا زیدن، ادا فعل ہے، فاعل چھپی ہوئی ضمیر ہے، زید مفعول ہے، و اذا وقت خلا و ادا بعد ما، اذا حرف شرط ہے، اذا حرف شرط ہے، وقت فعل ہے، خلا اس کے لیے وقت کا کیا بنے گا؟ خلا فاعل، واو عطف ہے، ادا پھر جو ہے نا معطوف ہے، اور پہلے والا خلا معطوف علیہ، یعنی یہ مل کر بن رہے ہیں وقت کا فاعل، بعد ما، بعد مضاف، ما مضاف الیہ، ٹھیک ہے بھائیو؟ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ بعد ما مفعول فی، مثل و مضاف، ما مصدریہ ہے، ما خلا زیدن، خلا فعل، زیدن مفعول، فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر، و ما ادا زیدن، ٹھیک ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر، زید مفعول، او فی صدر الکلام، فی جار صدر مضاف، کلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کس کے متعلق ہونے آگا جان؟ وقت کے، اذا وقت خلا وعدہ، اور یہ اس کے متعلق ہیں، فی صدر الکلام بھی نا وقت کے متعلق ہے، مثل خلل بیت زیدن و عدل قوم، ٹھیک ہے،
خلا فعل بیت فاعل زید مفعول، ادا فعل قوم فاعل زید مفعول، تعینتا للفعلیت تعینتا صیغہ تثنیہ فعل ماضی للفعلیہ جار مجرور تعینتا کے متعلق، اور پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں یہ تعینتا عبارت میں کیا بن رہے ہیں جی، اذا وقت خلا و ادا او فی صدر الکلام میں، ٹھیک ہے، اس اذا شرطیہ کے لیے تعینتا بن رہی ہے جی جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔